یہ آیت نمبر 22 واقع افق کے فوراً بعد نازل ہوئی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی باتوں کو باطل قرار دے دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی واضح فرما دی، تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بات کی طرف توجہ فرمائی۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ بڑے سخی، رحم دل اور بڑے دل والے شخص تھے، ان کے ایک قریبی رشتہ دار تھے حضرت مستح بن اثاثہ، پیچھے ان کا ذکر گزرا، جو تہمت میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ ایک غریب صحابی تھے، مہاجرین میں سے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان پر باقاعدہ خرچ کیا کرتے تھے، کپڑا، کھانا، رہائش، سب کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن واقع افق کے دوران جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا الزام لگایا، تو حضرت مستح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے کہیں وہ بات دہرا دی جو منافقین پھیلا رہے تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ خود تہمت لگانے والوں میں سے نہیں تھے، مگر ان کے منہ سے وہ بات نکل گئی جو نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ اور جب وہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو ان کو بہت سخت افسوس ہوا کہ جس پر میں خرچ کرتا ہوں وہی میری بیٹی پر الزام کی بات میں شامل ہوا۔ تو غصے میں انہوں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم، میں آئندہ مستح پر اب کبھی بھی خرچ نہیں کروں گا۔ تو اب دیکھیے اللہ رب العزت کا لطف و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی کو بھی نرمی سے اور بڑی محبت کے ساتھ سمجھایا، ان کو فضیلت والا قرار دیا، اولو الفضل ان کو قرار دیا قرآن پاک میں، اور فرمایا کہ ابھی آگے آپ پڑھیں گے کہ ولا یا تلی اولو الفضل منکم وسعتی، کہ تم میں سے جو لوگ فضل والے ہیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور جنہیں اللہ نے وسعت دی ہے، تو وہ قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر اب کبھی خرچ نہیں کریں گے، بلکہ ان کو معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ جملہ فرمایا جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ یہ اب آگے پڑھیں گے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا کہ کیوں نہیں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، میری بخشش فرما دے۔ پھر انہوں نے فوراً اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پہلے سے بھی زیادہ احسان کے ساتھ حضرت مستح رضی اللہ عنہ پر ان کا ماہانہ خرچہ بحال کر دیا، اور پہلے سے بھی زیادہ ان کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو سورۃ النور کی آیت نمبر 22 میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کیا تفسیر لکھتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یا تلی، اور قسم نہ کھائیں، یحلف یعنی حلف نہ اٹھائیں، اولو الفضلی فضیلت والے، اصحاب الغنا یعنی غنی لوگ، منکم تم میں سے، وسعتی اور گنجائش والے، یعنی تم میں سے وہ لوگ جو فضیلت والے ہیں، غنی ہیں اور گنجائش والے ہیں، وہ قسم نہ کھائیں۔ کون سی قسم؟ ان ہے این یؤتو، تو مفسر علیہ الرحمہ نے بیچ میں لکھا ہے لا، لا معنی ہوتا ہے نہیں، تو اصل آیت ہے کہ این یؤتو اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں، مسکینوں، مہاجرین کو دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو مفسر نے بیچ میں لکھا ہے لا، یعنی نہیں دیں گے، یعنی وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ نہیں دیں گے۔
تو اس طرح پھر یہ آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ کچھ محذوفات ہوتے ہیں، کبھی کوئی لفظ محذوف ہوتا ہے قرآن میں اور معنی میں وہ ہوتا ہے لیکن لفظوں میں نہیں ہوتا، تو وہ مفسر بتاتے ہیں کہ وہ لفظ کون سا ہے. جیسے لا محذوف تھا یہاں پہ، تو بات ہو رہی تھی کہ وہ قسم نہ کھائیں. کیا قسم نہ کھائیں؟ ان کے لا، کہ وہ نہیں یؤتو، نہیں دیں گے اولی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو، والمساکینہ، اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو. نزلت فی ابی بکر، یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی. حلفہ، جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ اللہ ينفق علی مستحین، کہ وہ آئندہ حضرت مستح پر خرچ نہیں کریں گے. وہ ہوا، اور وہ یعنی کون؟ حضرت مستح. وہ ابن خالتی ہی، اور وہ ان کی خالہ کے بیٹے تھے. مسکین مہاجر بدری، وہ مسکین تھے، مہاجر تھے اور بدری صحابی تھے. بدری صحابی سے مراد وہ انہوں نے غزوہ بدر میں جہاد کیا تھا، شریک ہوئے تھے. یہ ان کی ایک فضیلت تھی. انہی کے بارے میں کیوں قسم کھا لی تھی؟ فرماتے ہیں مفسر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ لما، اس وقت، خادا، جب وہ پڑ گئے تھے، فی الافک، واقع افق میں پڑ گئے تھے، بعد ان کانا ينفق علیہ، بعد اس کے کہ وہ حضرت ابو بکر ان پر خرچ کیا کرتے تھے. وناسم من الصحابتی اقسموا، اور صحابہ میں سے بھی کچھ اور نے بھی قسم کھائی. جو صحابہ، ایسے اور صحابی تھے جو دوسرے صحابیوں پر، مسکینوں پر مستقل بنیادوں پر خرچ کیا کرتے تھے، تو خرچہ دیا کرتے تھے، انہوں نے بھی قسم کھائی. یہ ان میں سے بھی اگر ان کے جاننے والوں میں سے بھی کسی نے واقع افق میں اپنی زبان سے کچھ کہہ دیا تھا تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی خرچ نہیں کریں گے آئندہ ان لوگوں پر، کیونکہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی اور منافقین کی باتوں میں کیوں آئے. کیا قسم کھائی؟ اقسمو، انہوں نے بھی قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ اللہ یتصدقو، کہ وہ صدقہ نہیں دیں گے. اللہ، ان کو، من تکلم بشیئن، جس نے ایک لفظ بھی بولا، من الافکی، اس تہمت کے معاملے میں. قرآن نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. عنہم، تہمت لگانے والوں کو، فی ذالک، اس معاملے میں. آگے فرمایا قرآن الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. للمؤمنین، مفسر نے آگے لکھا ہے للمؤمنین، مومنین کو بخشنے والا ہے، مومنین پر مہربان ہے. ٹھیک ہے، جیسے اوپر لکھا تھا، فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ولیعفو، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحو، اور درگزر کر دیں، عنہم، ان لوگوں کو، فی ذالک، اس معاملے میں. تو مفسر علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تہمت لگانے والوں میں تو جیسے کہ وہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس کی بات نہیں ہو رہی، اس کو معاف کرنے کی بات نہیں ہو رہی، منافقین کو معاف کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ مفسر یہاں لکھتے ہیں کہ للمؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا مہربان ہے. کس کو؟ مومنین کو. قال ابو بکر، یہ آیت سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی بلا، کہ کیوں نہیں. انا احب،
میں تو پسند کرتا ہوں ان یغفر اللہ لی کہ اللہ مجھے بخش دے. ورجع الی مستح، اور پھر وہ حضرت مستح کی طرف گئے پلٹے. ما کانا ينفقه علیہ، جن پر وہ مال خرچ کیا کرتے تھے. چلیں اب اس کے بعد اگلی آیت میں اگلا موضوع اور اگلا بیان ہے.